نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ گئی بار کے سبق کا خلاصہ پہلے بیان کریں گے۔ گئی بار کیا بات ہوئی وہ ایک خلاصے کے طور پر بول دیتا ہوں۔ پہلے گئی بار کے سبق میں تین باتیں، ایک توحید فی الربوبیت مطلب کیا، اللہ پالنے والے، دوسرا توحید فی الالوہیت مطلب کیا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کی نہیں خالی اللہ ہی کی، تو کیا اللہ ہی کی بول کر آ گیا تو کیا مطلب اس کا، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہوں کا مطلب کیا، ان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا، تو یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ ہی اور بھی کا بڑا معنی مطلب بدل جاتا ہے اس کا واسطے اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اس کے واسطے نماز میں ہمیں پڑھتے نہیں سورہ الحمد کا سورہ ایاک نعبد، وہی پڑھا خطبے میں آیت میں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی وہی، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ مطلب اس کا۔ اب یہ ہی چھڑنا سو بھی آ گیا تو پھر نماز ہماری ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی، پھر اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ مثال کے طور پر یہ ہی اور بھی کو سمجھنے کے واسطے، ہی اور بھی کو سمجھنے کے واسطے ایک مثال، ایک آدمی اپنی بیوی سے بولیا، کیا بول کر، دیکھو جی اپنے گھر والے کو بولتا ہے میں تمہارے سے بھی محبت کرتا ہوں بول کر بول رہا، تو کیا مطلب، بیوی کو اگر اتنا بول دیا جی میں تمہارے سے بھی محبت کرتا ہوں بول کر، تو بیوی سمجھ جاتی میرے سے بھی بول رہی ہمارے شوہر کو، تو مطلب کیا اس کا، میرے علاوہ ان کا تعلق کانٹیکٹ کسی اور کے ساتھ بھی ہے، ان کا افیئر کسی اور کے ساتھ بھی ہے، یہ ان کو سمجھ میں آ جاتا بیوی کو۔ اگر بیوی کو میں تمہارے سے بھی محبت کرتا ہوں کہ بجائے یہ نہیں سر کا، اگر شوہر ایسا بول دیا کہ میں تیرے سے محبت کر رہا ہوں بول کر بول دیا، میں تمہارے سے محبت کر رہا ہوں جی ایسا بول کر بول دیا، تو بیوی خوش ہو جاتی نہیں۔ اب بھی اور ہی کا سمجھ میں آ گیا، تو اللہ کو ہمیں کیا بولنا سو، وہی بولنا سو ہی ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ کو بولتا سو اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین اور تجھ سے میں عبادت مانگتا ہوں، یہ مطلب اس کا۔ تو گئے بار کے سبق کے تین باتیں خلاصے کے طور پر، ایک بات تو کیا پالنے والا صرف اللہ ہی ہے، دوسری بات کیا عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کی بھی نہیں، اللہ کی ہی عبادت ہوگی۔ تیسری بات کیا، تیسری بات انسان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انسان اللہ سے مانگنا۔ اب آج کے سبق کا کیا مطلب، آج کے سبق کا بات کیا ہے، مضمون کیا ہے، تو آج کے سبق ہمارے ہاں توحید کی تین قسمیں، ایک توحید فی الذات۔ توحید فی الذات کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ توحید فی الذات کا مطلب کیا، اللہ ایسی شخصیت ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، مطلب کیا ذات میں کوئی شریک نہیں کا مطلب کیا، اللہ کے کون بابا نہیں، اللہ بھی کسی کا بابا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کو کون بیٹے نہیں، قل اللہ کا سورہ آتا نہیں، قل اللہ کا سورہ میں 600، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں اور اللہ کو بھی کون باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ بھی کسی کا بیٹا نہیں، یہ مطلب اس کا لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کون پیدا نہیں ہوا، ولم یولد اللہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، مطلب کیا اس کا، ان بھی کسی کا باپ نہیں اور ان کسی کا بیٹا بھی نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں اور اللہ کا بھی کوئی بیٹا نہیں، نہ اوپر کا کوئی رشتہ باپ کا ہے نہ اللہ کے نیچے کا کوئی رشتہ ہے بیٹے کا، ان تمام رشتوں سے اللہ پاک ہے۔ لیکن بعض لوگ بولتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بول کر، عیسائی لوگوں کا کہنا غلط بات ہے، اللہ کو اگر بیٹا ثابت کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر کیا بات سامنے سمجھ میں آ جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں
حضرت مریم اللہ کی بیوی، یہ بات ثابت آ جائے گی۔ اب اللہ کی بیوی ہونا بولے تو اللہ کے وقت رینج کی ہونا، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، پھر ان بھی کسی سے پیدا ہو نہیں ہونا پڑتا، پھر اللہ کو کون ماں باپ نہیں، پھر اسے بھی کون ماں باپ نہیں ہونا پڑتا نہیں۔ اب مریم علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو اگر اللہ کی بیوی بول کر کھڑا کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو کوئی باپ نہیں، اسے بھی کوئی باپ نہیں رہنا، پھر اللہ کسی کی ماں سے پیدا نہیں ہوا، کسی عورت سے پیدا نہیں ہوا، تو اس کی بیوی بھی اسی سے رہنا پڑتا، تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی بیوی نہیں، اللہ کو کوئی بچے نہیں، اللہ کو کسی کے انسان کی بیوی کی ضرورت، اللہ کے اولاد کی، باپ کی، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو بھائیاں نہیں، بھانا نہیں، بیویاں نہیں، بچے نہیں، کون بھی نہیں اللہ کو۔ اللہ تنہا، اللہ الصمد، اللہ احد، قرآن مجید کی بہت جگہ ہے۔ اللہ ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا اللہ ایک ہی ہے، تو بس اسی کے تمہیں فرما بردار بندے بن جاؤ۔ ایسا قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہی ہے، ایسا۔ تو قل هو اللہ، یہ پڑھو، قل اللہ سورج پڑھو، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قل هو اللہ کیا ہے؟ احد، یہ احد کا تو کیا؟ ایک، اللہ ایک کی چیز ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، تو اللہ ایک ہی ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں کا مطلب وہی ہے۔ اللہ کو نہ بیوی ہے، اللہ کو نہ بچے ہے، اللہ کو نہ باپ ہے، اللہ کو نہ اولاد ہے، کوئی نہ اوپر کے رشتے ہیں باپ دادا کے، اللہ کو نہ نیچے کے رشتے بیٹے پوترے، ایسا یہ سب انسانوں کے لیے، باپ دادا پوترا یہ سب اوپر کے رشتے انسانوں کے لیے، نیچے کے رشتے بیٹا پوترا یہ سب انسانوں کے لیے۔ اللہ کے لیے نہ اوپر کے رشتے ہیں نہ نیچے کے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ میں پڑھتے نہیں دعا میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سجدے میں پڑھتے نہیں، رکوع میں پڑھتے نہیں، میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب اللہ کی پاکی۔ اللہ لوگاں عیسائیاں یہودیاں مشرکاں تجھے نہیں ماننے والے بندے جن جن باتوں میں شریک کرتے ہیں، ان تمام شرک کی باتوں سے تو پاک ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ میسیج دے رہا ہے، اور انسان مسلمان سجدے اور رکوع میں اور نماز میں ثنا میں سبحانک اللہم پڑھتا نہیں، لوگاں جتنی باتیں تیرے بارے میں داخل کر کے کرتے ہیں، تو عیسیٰ کا باپ ہے، تو اس کا شوہر ہے، تو اس کا ایسا ہے، بول کر ان تمام باتوں سے تو پاک ہے۔ اللہ کو اللہ تعالیٰ مسلمان بندہ اللہ کے عبادت میں یہ میسیج دیتا رہتا ہے، یہ ایک تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک سے بھی پاک ہے اور دوسری تمام باتوں سے پاک ہے، باپ بیٹا ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ سمجھ میں آ گیا پہلی بات آج کے سبق کی کہ اللہ توحید فی الذات، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ مطلب کیا اس کا؟ اللہ کے کون بابا نہیں، اوپر کے کون لوگا نہیں، نیچے بھی اس کے بیٹے بھی نہیں پوترے کون نہیں، بس اللہ ایک ہی چیز ہو، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بولتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیسے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ بیٹے انہیں بولے تو پھر ان کی امی اللہ کی بیوی ہونا پڑتا۔ اب اللہ کے لیے کوئی، اللہ بول رہا مجھے کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں، اللہ الصمد، میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تمہارے کو ضرورت ہے، تمہارے کو کھانا ہونا، تمہارے کو پانی ہونا، وہ کھانا پانی پکانے کے واسطے تمہارے کو امی ہونا ہے، تو بھان ہونا ہے، تو بیوی ہونا، کون کی کھانا پکانے کے واسطے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں۔ یہ سب کھانے پینے کی چیزیں یہ سب انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ضرورتیں، اللہ کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کھاتا پیتا نہیں۔ تو اللہ سمجھنے کی بات کیا؟ پہلی بات کیا آج کے سبق کی کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ ذات میں اکیلا کا مطلب کیا؟ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ ذات میں کوئی شریک نہیں کا مطلب۔ دوسری بات کیا؟ توحید کی صفات، یہ بھی گئی بار کے سبق سے ملتی جلتی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی صفات کا تو کیا؟ بچہ دینا، بچی دینا، کسی کا شادی کا رشتہ لگانا، سمجھ میں آنی، یہ سب دوسری تمام چیزیں، زندگی دینا، موت دینا، یہ سب چیزیں کہتے ہیں کہ سب بھی چیزیں یہ اللہ کرنے کا ہی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، نہ ولیوں کے پاس طاقت ہے نہ نبیوں کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں، بچے دینے کی، بچی دینے کی، کسی کے پاس طاقت نہیں۔ اگر آج ہمیں لوگ سمجھتے نہیں، ہمارے عقیدے کی درستگی کرنا ہمیں یہاں سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کوئی شریک نہیں، آج ہمیں لوگ ٹھوکر کھا لیتی ہیں،
ہمیں ولیوں کے پاس جا کر، درگاہوں کے پاس جا کر یہ صاحب وہ صاحب یہ ولی وہ ولی بول کر ہمیں جا کر ہم مانگتے رہتی، ان کے وہاں چکر کاٹتے رہتی، طواف کرتی، وہاں ہمیں کیا کیا کہ یہ نہیں کرنے کے کم سب کر کو آ جاتی ہے۔ اللہ یہاں سمجھا رہا ہمارے کو کہ دیکھو میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میری صفات میں کوئی شریک نہیں، تمہارے کو بچے دینے والا میں اللہ بول رہا سو، تمہارے کو بچی دینے والا میں ہوں، تمہیں ٹینشن لینا کو، اگر بچے دینا لینا یا پھر موت حیات کی یہ سب قدرت اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر نبیاں انہوں خود اپنے آپ کو بچے دے لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بچہ نہیں ہوا کئی سال تک، تو پھر انہوں کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، انہوں ربی حب لی من الصالحین، دعا کرے اللہ سے، اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں بھی نبی، انہوں بھی ان کو بڑی عمر تک بچے نہیں ہوئے تو انہوں بھی اللہ سے دعا کریں، پھر اللہ نے ان کے لیے بچے کی بشارت دے دی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ صفات میں شریک کرنا، اب بہت سارے لوگ کیا کرتے، شادی نہیں ہوئی تو بھی بہت ساری جگہ جا کر، یہاں جا کر وہاں جا کر، نہیں جانے کی جگہ جا کر، سب جگہ نہیں کرنے کے کام سب کر کو آتے رہتی۔ گئے بارے بولا نہیں میں ہمارے گاؤں کا ایک قصہ کہ ہمارے گاؤں کے مسلمان آدمی اپنے بچے کو رشتہ نہیں لگ رہا بول کر ایک پنڈت سے نیما وغیرہ پڑھا لے کر پھکا لے کر آ کر گھر میں ایک آدمی ان کے گھر میں دیتے ہیں۔ کئی کو بول کر بولے تو کیا بول رہے ہیں، بچے کو رشتہ لگنا، رشتے لگانے والے پنڈتاں پوجاریاں ہیں یا پھر اللہ لگاتا رشتے؟ اب یہ انہوں رشتے لگاتے بول کر ان کے پاس نیم بواں سب پڑھا لے کر آنے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے ہاتھ میں رشتے لگانے کی طاقت نہیں ہے، اس پنڈت اور پجاری کے ہاتھ میں رشتے لگانے کی طاقت ہے۔ اب درگاہوں کے پاس یا ولیوں کی قبروں کے پاس جا کر، وہاں جا کر ناریل پھوڑنا، وہاں جا کر طواف کرنا، ان سے جا کر اولاد مانگنا، منتیں مانگنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی شرک ہے۔ اس کا مطلب وہی ہوا اللہ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کو کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اور یہ ولی صاحب ہمارے کو دے دیں گے۔ ارے جو طاقت نبی کے پاس نہیں ہے وہ طاقت ولی کے پاس کیسے آ جاتی بولو؟ نبی بھی کسی کو کچھ دے سکتے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سبھی چیزیں دینے لینے کی، نبی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، سمجھ میں آپ؟ اگر نبی کے ہاتھ میں کوئی طاقت، اب تمہیں اتباع سمجھو، ولی کا درجہ بڑا، نبی کا درجہ بڑا، کس کا درجہ بڑا بولو؟ نبی کا درجہ بڑا۔ اب نبی کا درجہ بڑا ہے ولی سے بھی بولے تو، اب ہمیں لوگ کیا کر رہی، ولیاں کے پاس گئے تو اولاد دیتی بول کر بول رہی نہیں۔ اب نبی کا درجہ ولی سے بڑا ہوا ہے، ولی بنتا آدمی کیسا بولو؟ نبی کے راستے پر چل کر آدمی ولی بننے کا، نبی کے طریقے پر، نبی بدے سو باتوں پر چلتا رہا تو آدمی ولی بنتا۔ اب یہ آدمی نبی کے راستے پر چل کر ولی بنا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ نبی آقا ہے اور یہ آدمی ولی ان کا غلام ہے۔ اب آقا کا درجہ بڑا ہے، غلام کا درجہ کم ہے، تو آقا سے نبی سے مانگ نہیں سکتے بولے تو اب پھر ان ولی کے پاس جا کر ہمیں کیسا مانگ سکتے بولو؟ مانگنا جائز کیسے ہو سکتا؟ استعمال کرنا ہمیں عقل کو، ارے ہمیں ولی نبی کے پاس جا کر ہمیں مانگ نہیں سکتے، نبی سے ہمیں پوچھ نہیں سکتے تمہیں بچے دے بول کر، شادی کرو بول کر، تو ولی سے ہمیں کیسا مانگ سکتے؟ جبکہ نا غلام کی حیثیت ان کی، نبی کی حیثیت آقا کی، آقا سے نہیں مانگنا بولے تو پھر غلام سے کیسا مانگنا جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کیا کرنا ہے، انسان کو جو بھی ضرورت پڑے تو کیا کرو، شادی نہیں ہو رہی تو پھر کیا کرو، اس کے لیے وظیفے ہیں، وہ وظیفے پڑھو، قرآن کی کچھ آیتیں ہیں پڑھنے کی، وہ آیتیں پڑھتے رہو گئی بار بار تھا میں، اگر کسی کا رشتہ نہیں لگ رہا تو کیا کرو، ایک قرآن کی آیت ہے وہ افوض امری الی اللہ، یہ آیت آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ رشتہ لگ جائے گا۔ تو یہ ایک نسخہ فارمولہ بتا دیا میں، تو اس لیے رشتے کے نام پر یا شادی کے نام پر یہاں جا کر پنڈتوں کے پاس، پجاریوں کے پاس، یہاں وہاں جا کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا۔ کیا بھی ہونا بولے تو اللہ سے پوچھو، اللہ نے ہم کو پیدا کرا سو، ہمیں نہیں رشتے اصل، ہماری پیدا کرا کون؟ اللہ سے پیدا کیا سو، ایک وہ بھی گندے قدرے سے اللہ پیدا کیا، اب ایک گندے قدرے سے، گندی جگہ سے نکال کر، گندی جگہ میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ پھر گندی جگہ سے باہر نکال کر ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خوبصورت اللہ انسان بنایا بولے تو اس انسان کے لیے کیا چیزیں ضرورت کی ہوں گی؟ اللہ کو خیال نہیں رہتا کیا؟ خیال رہتا اللہ کو، تو پھر ہمیں کیا کرنا؟ اسی اللہ سے پوچھنا۔ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ وجود میں لایا ہے، تو پھر ہماری ضرورتیں ہمیں اس سے پوچھیں گے تو وہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کے اندر نہ ولی کے اندر طاقت ہے نہ نبی کے اندر طاقت ہے انسان کے اپنی تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی۔ شادی نہیں ہوئی تو نبی بول تو نبی کر ڈالتی، یا پھر شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، ولی کے پاس گئے، نبی کے پاس گئے تو انہوں دیتی بول کر، ایسا نہیں کرنا۔
اللہ دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ چاہیے. سو یہ ہمارے دل کے اندر بات بیٹھ جانا، کہاں بھی نہیں جانا اس کے واسطے، اور نہ پھر شرک ہو جاتا. اچھا، دوسری بات کیا؟ صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ سب بچے دینا، بچی دینا، یہ سب ہے نہیں، یہ سب اللہ سے چھوٹا. اگر نبیاں دیتے، ولیاں دیتے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ نبی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو پھر ہمارے نبی کا بچہ حضرت ابراہیم نبی کا بچہ تھا، تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے نبی کی زندگی میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر طاقت ہوتی تو زندہ کرنے کی، مارنے کی، بچے دینے کی، تو پھر نبی کیا کر سکتے تھے؟ اپنے بچے کو بچا لیتے تھے. نبی خود اپنے بچے کو بچا نہیں سکتے بولے تو بچے کے رونے پر نبی خود آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہی، نبی خود رو رہی، اپنے بچے کو خطاب کر کے بول رہی، بیٹا تیرے انتقال پر مجھے افسوس ہے، مجھے غم ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. یہ کون بول رہی؟ نبی بول رہی. سو اب نبی، بیٹا تیرے موت پر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کا مطلب کیا؟ میرے اندر بھی تجھے بچانے کی طاقت نہیں ہے. میں نبی ہو کر بھی تو میرا بیٹا ہے، باپ نبی ہے تو میرا بیٹا ہے، میں نبی ہو کر بھی تجھے بھائی بچانے کی طاقت نہیں رکھتا. موت، حیات، زندگی، یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، میں نبی ہو کر بھی میرے پاس نہیں ہے. نبی یہ میسیج دے رہی انسانوں کو. اب یہاں سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ کسی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ بچے دینے کی طاقت ہے، نہ بچی دینے کی طاقت ہے، نہ شادی کرنے کی، شادیاں رشتے لگانے کی طاقت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری چیزیں اللہ کے طاقت میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ان کیا تو کرتے بھی کرنے کا، نہیں دیا تو بھی انہوں نہیں دے رہا، سو بھی دے رہا تو بھی انہوں دے رہا، سو بھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے پوچھنا ہمیں. اسے توحید فی صفات بولتے. اچھا، تیسرا کیا؟ توحید فی الاسماء. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نامہ قرآن مجید میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. اللہ کے 99 نامہ ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ کے نامہ ہے. مثال کے طور پر رحمان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے. عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جاننا، پیچھے کیا ہوا، پہلے کی 1000 سال پہلے کیا ہوا، 10,000 سال پہلے کیا ہوا، دنیا بننے سے پہلے کیا ہوا تھا، کون تھے دنیا میں، فرشتے کب بنائے گئے، جنت کب بنایا اللہ تعالیٰ، اب بعد میں آئندہ کیا ہوگا، اب دنیا میں کیا ہو رہا، یہاں کیا ہو رہا، نندیال میں کیا ہو رہا، دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا، فلسطین میں کیا ہو رہا، مکے میں کیا ہو رہا، مدینے میں کیا ہو رہا، پوری دنیا میں کیا ہو رہا، اب کیا ہو رہا، آئندہ چل کر کیا ہوتا. یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. نبی یہاں بھی سمجھنے کی بات کیا ہمارے لیے، نبی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں، یہ سمجھنا سو ہمیں. اللہ کے پاس ہے غیب کا علم، نبی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں. میں کو معلوم رہتا، پنڈتوں کو معلوم رہتا، پجاریوں کو معلوم رہتا، ہمیں سمجھتے نہیں، کسی بھی معلوم نہیں. بعض لوگ ہم بولتے بچے، چھوٹے بچے پاک صاف رہتے، معصوم رہتی، بچوں کو بچے کیا تو سچ بولتی، بچے سچ بولتی، لیکن بچوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. بعض ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، معاشرے میں بہت سارے مسلمان کیا بولتی، بچے کے پاس بچہ بولتا تو کریکٹ بولتا، بات بولنے تک کریکٹ ہے، نہیں بچہ اسے ہونے کی باتیں معلوم ہوتی، اس کا سے بولتا رہتا، بولا تو ہو جاتا، بولا تو ہو جاتا، بچہ بول کو بولے تو کیا مطلب اس کا، بچے کو بھی کیا سمجھ رہی، غیب کا علم ہے سمجھ رہی. بچے کے پاس، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے بولے تو پھر بچے کے پاس غیب کا علم کیسا آتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نہ کسی انسان کے پاس غیب کا علم ہے، نہ کسی نبی کے پاس غیب کا علم ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں. تو عالم الغیب، رحمان ہونا، رحیم ہونا، اللہ مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور غیب کا علم یہ اللہ کے پاس ہے. مختار کل ہونا، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، سو کسی کا اختیار نہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. مشکل کشا، انسانوں کی مشکلوں کو، تکلیفوں کو دور کرنا، پریشانیوں کو حل کرنا، پریشانیاں ڈالنا انسانوں کو آزمانے کے لیے، پھر پریشانیوں سے نکالنا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سو یہ ساری چیزیں، یہ سب اسماء اللہ کے ہیں. اچھا، اب بعض قرآن مجید میں اللہ کے جو نامہ ہیں، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، ایسا بول کر، تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ اللہ کو ہاتھاں ہے، کانا ہے، بولیں گے کیا؟ ایسی بات نہیں. اللہ کو نہ ہاتھ ہے، اللہ کو نہ پاؤں ہے، کچھ بھی نہیں. اب قرآن و حدیث میں جہاں جہاں ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کی طرف کوئی بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، ایک بلش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں. تو اللہ کو ہاتھ پاؤں ہے بول کر نہیں مطلب اس کا.
اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں سمجھنے کے اوپر ہے، دیکھو یہ سمجھو صفات کی دو قسمیں اب تک بیان کیا نہیں. پہلی بات تو کیا توحید فی الذات، اللہ کے ذات میں کوئی نہیں، اللہ کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. دوسری بات کیا بولے آپ کو میں توحید فی الصفات، اللہ کی صفات میں کوئی نہیں، مطلب سب چیزیں بچہ دینا بچی دینا دوسری تمام چیزوں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. تو اس میں صفات کی دو قسمیں، ایک محکمات دوسرا متشابہات. محکمات کسے بولتی ہیں؟ صفات محکمات وہ صفات ہیں جن کا معنی ظاہر اور واضح ہو، مثلا سماع، بصر، علم، دیکھنا اور سننا، یہ سب چیزیں اللہ اور اللہ کی قدرت ہے. اور صفات متشابہات جن کے معنی غیر واضح ہیں. اب یہ سننا دیکھنا یہ سب تو سمجھ میں آنے والی باتیں، اسے بولتے ہیں صفات محکمات. اور ایک قسم کیا صفت کی؟ اللہ کی صفات متشابہات. متشابہات کا مطلب کیا؟ ایسا جن کے معنی غیر واضح اور مبہم ہوں، ایسے صفات جن کا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ دیکھنا بولنا سننا بولے تو یہ سمجھ میں آ رہا، لیکن اللہ کی صفات متشابہات کا مطلب کیا؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا. اب اللہ کو ہاتھا ہے بولے تو ہمارے ساتھ کیا ہاتھا ہے کیا؟ ہمیں ایسا نہیں سوچنا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اللہ عرش پر بیٹھ کو ہے بولے تو اللہ کی کرسی پر ہمیں جیسا بیٹھتی کرسی پر اللہ ویسا بیٹھ کو ہے بول کر نہیں. اللہ اپنی شان میں ہے، وہاں تک بھی سمجھنا. سو اللہ کو ہاتھا ہے ہمارے سر کا، اللہ کو پاؤں ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ہے. اللہ کرسی پر بیٹھ کے بولے تو ایسا بیٹھ کے ہمیں نہیں سوچنا، ایسا بیٹھ کے اللہ کو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اسے سمجھ بھی نہیں سکتے. ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کیسا ہے بول کر ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہاتھ اور چہرے کا یہ لفظ جو استعمال ہوئے ہیں آنکھ بول کر، تو ان کلمات وغیرہ کلمات یہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں. یہ سب صفات متشابہات ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا اس کا. ان صفات متشابہات کے ظاہری معنی بالکل مراد نہیں. تو اللہ قرآن مجید میں حدیثوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کو ہاتھ، اللہ تعالیٰ کو پاؤں بول کر بول رہے نہیں، تو اس سے مراد ہمارے سر کے ہاتھا پاؤں ہیں بول کر نہیں اس کا معنی. پھر متقدمین اہل سنت والجماعت ان صفات کا معنی بیان نہیں کرتے. پہلے کے عالم لوگ حضرت اسے اللہ تعالیٰ کی ہاتھ پاؤں ہے بول کر اسے بیان نہیں کرتے، لیکن ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. جبکہ بعد کے متأخرین اہل سنت والجماعت حضرت علماء ان صفات کا ہاتھ، اللہ کا پاؤں، اللہ کی آنکھ بول کر بولتے نہیں. اس سے مراد بعد کے علماء کرام حضرت اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ ان صفات کا معنی درجہ یقین میں نہیں بالکل اللہ کو ہاتھاں پاؤں ہیں ایسا بول کر مراد نہیں لیتے اس سے، بلکہ درجہ ظن میں کرتے ہیں تاکہ عوام الناس فرقہ مجسمہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہیں اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکے. اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہے، ہمارے کو اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کو جسم کا درجہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی جسم ہمارے سکا ہے، اللہ بھی ہمارے سکا رہتا بھائی، اللہ کو ہمارے سکے ہاتھ پاؤں ہے بول کر جو لوگ مانتے نہیں ان کے ڈیفنس اور رد میں اللہ تعالیٰ ایسا بعد کے متأخرین علماء حضرت بعد کے لوگ ایسا بولے ہیں کہ وہ البس اللہ اپنی شان کے مطابق اسے ہاتھاں کیسے ہونا پاؤں کیسے ہونا اپنی شان کے مطابق ہے، ہمارے سر کا اسے ہاتھاں پاؤں نہیں ہے، یہ بولتے ہیں. تو آج کی تیسری بات کیا تھی؟ توحید فی الاسماء، اللہ کے ناموں کے بارے میں. تو قرآن میں بعض اسماء ایسے ہیں جو مخلوق پر بھی بولے گئے ہیں، جیسے سمیع، بصیر، تو دیکھنا سننا یہ انسانوں کے بارے میں بھی آتے ہیں. مخلوق کے لیے ان اسماء کا معنی یہ ہے کہ مخلوق سننے میں کان کی، دیکھنے میں آنکھ کی، بولنے میں زبان کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں نہیں ہے. تو انسانوں کے واسطے سننے سمیع بول کر بولے تو سننے والا، بصیر بول کر بولے تو دیکھنے والا، تو اس سے مراد کیا؟ سننے والا دیکھنے والا تو یہ انسان کے لیے، اللہ کے لیے انسان سننے کے لیے کان کا محتاج، کانا ہونا پڑتا اسے، بولنے کے واسطے زبان منہ کا محتاج انسان، لیکن اللہ کے واسطے بولنا بولے تو اللہ زبان کا محتاج نہیں، اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، یہ معنی. تو مخلوق کے لیے ان اسماء کا معنی یہ ہے کہ مخلوق سننے میں کان کی، دیکھنے میں آنکھ کی، بولنے میں زبان کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع یعنی سننے والے لیکن کان کے محتاج نہیں. اللہ سنتی ہماری باتوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ سننے کے واسطے ہمارے سر کا کانوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ دیکھتے ہیں، بصیر ہیں، تو بصیر کا معنی دیکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح دیکھنے کی، جیسا انسانوں کو دیکھنے کے واسطے کیا ہونا؟ آنکھ ہونا. تو اللہ کے واسطے دیکھنے کے لیے اللہ آنکھ کا محتاج نہیں ہے.
یعنی متکلم یعنی بولنے میں، بات کرنے میں متکلم کا معنی بات کرنا، تو بات کرنے میں اللہ تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں ہے، انسان بات کرنے میں زبان کا محتاج ہے۔ تو ان اسماء کا جو معنی مخلوق کے لیے ہے وہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز مراد نہیں ہے۔ جیسا انسانوں کے واسطے سننے والا بولا تو کانا رہنا پڑتا اسے، بولنے والا بولا تو اسے منہ اور زبان ہونا پڑتا، تو انسانوں کے لیے سب چیزیں ہونا سو، اللہ کے واسطے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے معنی خاص کے اعتبار سے یہ اسماء بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس کا معنی مراد بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سننے میں اور بولنے میں، دیکھنے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح زبان کا محتاج نہیں ہے، کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے جیسا انسانوں کو دیکھنے میں آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، بولنے میں زبان کی ضرورت پڑتی ہے، سننے میں کان، بولنے میں زبان، تو ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ آج کے سبق کی 3 باتیں خلاصے کے طور پر کیا؟ اللہ تعالیٰ توحید فی الذات، اللہ کو نہ کوئی باپ ہے، اللہ کو نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ کو ہمیں ویسا ماننا سو، اللہ کے توحید فی الصفات کا تو کیا؟ اللہ کو نہ باپ ہے، اللہ کو نہ بیٹا ہے، کوئی شریک نہیں، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ خلاصہ کیا؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اپنی ذات میں اکیلا ہے کا مطلب کیا؟ اللہ کو نہ باپ ہے، اللہ کو نہ بیٹا ہے۔ دوسری بات کیا؟ توحید فی الصفات، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، جیسا اللہ ذات میں اکیلا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، ایسا ہی توحید فی الصفات کا مطلب کیا؟ اپنی صفات میں اللہ اکیلا ہے، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، زندگی دینا، موت دینا، یہ سب چیزیں، بچہ دینا، یہ سب چیزیں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسری بات کیا؟ توحید فی الاسماء۔ توحید فی الاسماء کا مطلب کیا؟ سننا، دیکھنا، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عالم الغیب ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ تو جیسا انسانوں کو سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، آنکھوں کا محتاج، دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں جیسا انسان آنکھوں کا، کانوں کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ انسان کو سننے کے لیے آنکھ، کان ہونا پڑتا دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ساری چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے سب کرتے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ 3 باتیں۔ ایک تو کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، مطلب کیا اس کا؟ اللہ کا نہ باپ ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسری بات کیا؟ توحید فی الصفات، کوئی بھی اللہ کی صفات میں شریک نہیں۔ صفات کا تو کیا؟ صفات کا تو زندگی دینا، بچہ دینا، بچی دینا، یہ سب چیزیں تو اللہ سے چھونے کا، اللہ کرنے کا سبھی چیزیں۔ تیسری بات کیا؟ توحید فی الاسماء، اللہ رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا، اللہ کے پاس علم ہے غیب کا، تو یہ سب چیزیں اللہ کے پاس 600۔ اور دوسری چیزیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، یہ سب انسان سننے میں کان کا محتاج ہے، بولنے میں زبان کا محتاج ہے، دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی محتاج ہوئے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کو میں ایسا ماننا، اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں، اللہ تعالیٰ اسماء میں تو لوگوں کے لیے بھی نام بولے جائیں گے، سننا گننا بول کر، سمیع بصیر، لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوں گے، لیکن سننے کے لیے جیسا انسان کان کا محتاج ہے ویسا اللہ محتاج نہیں ہے، دیکھنے کے لیے انسان جیسا آنکھ کا محتاج ہے ویسا اللہ محتاج نہیں ہے، بولنے کے لیے جیسا انسان زبان کا محتاج ہے اللہ ویسا زبان کا محتاج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا؟ ہمیں اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کو اپنی ذات میں ایک ماننا، صفات میں ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کانوں کا، زبان کا، آنکھوں کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔